بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات کے 11 بج رہے تھے۔ ٹھنڈ سے میرا رواں رواں کانپ رہا تھا۔ میرے بیٹے ابراہیم کو بھی بہت سردی لگ رہی تھی۔ ابراہیم تو تھا بھی 10 سال کا۔ 10 سال کے بچے میں سردی سے بچنے کی بھی ہمت نہیں ہوتی۔ ابراہیم سردی سے ٹھٹر رہا تھا۔ میں دل ہی دل میں سڑک پر چلتی اپنی ساس کو بددعائیں دے رہی تھی، جس نے اس سردی کی رات ہمیں گھر سے محض اس وجہ سے نکال دیا کہ میرے شوہر نے 1 مہینے سے پردیس سے تنخواہ نہیں بھیجی تھی۔ میرا اپنے شوہر کے ساتھ رابطہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا۔ پتہ نہیں وہ وہاں جا کر مجھے بھول گئے تھے یا پھر کوئی مجبوری تھی، پر میرا ان سے 1 مہینے سے رابطہ نہیں ہوا تھا۔ دل بری طرح سے کانپ رہا تھا۔ میں یہی سوچ رہی تھی کہ میں اپنے گھر جا کر اپنے بھائیوں سے منت کروں گی کہ میرے شوہر سے رابطہ کریں، اسے بتائیں کہ اس کا بچہ اور بیوی کس حال میں ہیں۔ مجھے اپنے شوہر پر پورا بھروسہ تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں 1 مہینے سے میرا ان سے رابطہ نہیں ہوا تھا۔ میری ساس تو میرے شوہر سے پہلے ہی چڑھتی تھیں۔ وہ انہیں نہ صرف زن مرید کہتی تھیں بلکہ یہ بھی کہتی کہ اگر تم نے تنخواہ نہیں بھیجی تو میں تمہارے بچے اور تمہاری بیوی کو اس گھر سے نکال دوں گی۔ میرے شوہر کو اپنی ماں پر اندھا یقین تھا۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ میری ماں جو کچھ کہہ رہی ہے ایک دن ایسا کر گزرے گی، پر میری ساس نے وہی کر دکھایا جو ان کے من میں تھا۔ بالآخر انہوں نے ہمیں دھکے دے کر گھر سے نکالا۔ ابراہیم بری طرح سے رو رہا تھا۔ میرے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ دوپٹے کے بلو میں چند پیسے بندھے ہوئے تھے، پر ان سے کیا مل سکتا تھا۔ ہم لوگ سڑک کے کنارے بیٹھ گئے۔ میں کچھ دیر بیٹھ کر سوچنا چاہتی تھی کہ آگے کیا کروں۔ آگے کی زندگی بڑی مشکل تھی۔ میں اپنے بھائیوں کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی۔ میرے بھائی تو میرے بچے کو دیکھ کر تنگ ہی ہوتے۔ وہ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ اگر تمہاری ساس کے تیور ٹھیک ہوتے تو ہم تمہاری کچھ مدد کر دیتے، پر تمہاری ساس خود کو نہ جانے کیا سمجھتی ہے۔ بہرحال یہ مختلف باتیں تھیں جو میرے ذہن میں چل رہی تھیں۔ میرا بیٹا ابراہیم سردی سے کانپ رہا تھا۔ بولا کہ ماما، میں یہاں سردی سے مر رہا ہوں، خدا کے لیے ہم اپنے ماموں کے گھر چلے جاتے ہیں۔ پر ابراہیم یہ نہیں جانتا تھا کہ اس سخت سردی سے بھی زیادہ میرے دل پر اپنے بھائیوں کے تانے لگتے ہیں۔ میں اپنے بھائیوں کے تانے نہیں سننا چاہتی تھی، اسی لیے میں سڑک کنارے بیٹھ گئی۔ سوچنے لگی کہ کوئی گاڑی آئے تو میں اس سے کہوں کہ ہم دونوں کو دارالامان پہنچا دے۔ میں بس یہی سوچ کر سڑک کنارے بیٹھی تھی۔ میں نے ابراہیم سے کہہ دیا کہ جو بھی گاڑی گزرے تم اسے ہاتھ کے اشارے سے روکنا ضرور۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ ایک بڑی سی گاڑی ہمارے سامنے آ کر رکی۔ گاڑی سفید رنگ کی تھی۔ میں نے سوچا کہ گاڑی میں کوئی آدمی ہوگا، پر یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ گاڑی میں کوئی آدمی یا عورت نہیں بلکہ 25-26 سالہ ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اس لڑکی کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ بہت امیر گھرانے کی ہے۔ اس نے اچھے خاصے کپڑے بھی پہن رکھے تھے اور میک اپ بھی تیز قسم کا کیا ہوا تھا۔ میں اس لڑکی کو دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ ضرور اس کے دل میں ہمارے لیے کوئی ہمدردی پیدا ہوگی، پر تبھی میں نے محسوس کیا کہ وہ بڑے غور سے میرے بیٹے ابراہیم کو دیکھ رہی تھی۔ وہ لڑکی ابراہیم کو اتنے غور سے کیوں دیکھ رہی تھی، یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی تھی۔ میں نے ابراہیم سے کوئی بات نہیں کی۔ ابراہیم بھی ہکا بکا کھڑا اس لڑکی کو دیکھ رہا تھا۔ نہ ہی وہ ابراہیم کو جانتی تھی، نہ ابراہیم اسے جانتا تھا، مگر لڑکی کے چہرے پر عجیب سے تاثرات تھے۔ وہ ابراہیم کو سر سے پاؤں تک دیکھ کر کہنے لگی، کیا ہوا؟ تم لوگ یہاں سڑک پر کیوں کھڑے ہو؟ کیا میرے گھر چلو گے؟ اس کی بات سن کر میرے دل میں خوشی کے مارے لڈو پھوٹنے لگے تھے۔ اتنی امیر لڑکی مجھے اپنے گھر لے کر جائے گی، میں نے دل میں سوچا اور سوچتے ہی خوش ہو گئی، پر سوچا کہ تھوڑا تو تکلف رکھنا چاہیے۔ تبھی میں نے کہا کہ میں دارالامان جانا چاہتی ہوں۔ اس لڑکی نے کچھ سوچ کر ہم دونوں کو اپنی گاڑی میں بیٹھنے کا کہا۔ لڑکی کی گاڑی کی قیمت بھی اچھی خاصی تھی۔ میں نے اسے دیکھا تو یہی ذہن میں خیال آیا کہ یہ ہماری مدد ضرور کرے گی۔ تبھی اس نے مجھ سے کہا کہ تم دارالامان جانا چاہتی ہو۔ اس کا رویہ میرے ساتھ بالکل مختلف تھا، میرے بیٹے کے ساتھ مختلف تھا۔ میں نے کہا کہ جی ہاں، مجھے میری ساس نے گھر سے نکال دیا ہے۔ میں طلاق یافتہ عورتوں جیسی زندگی گزار رہی ہوں، بس اسی وجہ سے مجھے آپ دارالامان پہنچا دیں۔ میری بات سن کر اس لڑکی نے میری طرف دیکھا بھی نہیں اور بولی کہ ٹھیک ہے، میں تمہیں دارالامان تو پہنچا دوں گی، پر تمہارے بیٹے کا کیا ہوگا؟ تمہارا بیٹا تو چھوٹا سا ہے، دارالامان میں تو صرف عورتیں ہی رہتی ہیں،
تمہارے بیٹے کی عمر 8-10 سال لگتی ہے۔ یہ ہے تو عمر میں کم ہی، لیکن دارالامان والے صرف عورتوں کو پناہ دیتے ہیں، بچوں کے لیے تو یتیم خانے اور دوسرے ادارے ہیں۔ یہ سن کر میں پریشان ہو گئی۔ تو پھر کیا سوچا ہے تم نے؟ وہ لڑکی یکدم میری طرف دیکھ کر بولی، جیسے وہ مجھے میرے بیٹے سے الگ کرنا چاہتی ہو۔ کیا مطلب ہے جی؟ کیا سوچا میں نے؟ میں اپنے بیٹے کے ساتھ ہی رہوں گی، الگ تو نہیں رہ سکتی نا۔ ہاں وہ تو میں سمجھتی ہوں، لیکن دیکھو تم تو ابھی دارالامان جانے کی بات کر رہی ہو۔ دارالامان میں تم اپنے بیٹے کے ساتھ نہیں رہ سکتی، تو اگر کہو میں تمہارے بیٹے کو کسی یتیم خانے میں چھوڑ آتی ہوں۔ نہیں جی، مجھے اپنے بیٹے کو یتیم خانے میں نہیں چھوڑنا، اس کا باپ زندہ ہے۔ وہ کچھ عرصے کے بعد جب پردیس سے لوٹے گا تو پھر میرے بیٹے کو واپس اپنے پاس بلا لے گا، مجھے بھی اپنے پاس ہی رکھے گا۔ یہ تو وقتی میری ساس نے ہم دونوں کو گھر سے نکال دیا، ورنہ ہم کوئی لاوارث نہیں ہیں۔ میری بات سن کر وہ لڑکی عجیب سے ہنسی اور کہنے لگی، میں تو آپ کو سمجھدار خاتون سمجھتی تھی، پر آپ اپنے بیٹے کی زندگی بھی برباد کر رہی ہیں۔ دیکھیں، آپ کے بیٹے کو پڑھنے کی ضرورت ہے، آپ کی زندگی تو گزر گئی ہے، کم از کم اس چھوٹے کی زندگی برباد نہ کریں۔ آپ اسے میرے ساتھ بھیج دیں، میں اس کا اسکول میں داخلہ بھی کرواؤں گی، اس کا کھانے پینے کا خیال بھی رکھوں گی اور باقی ضرورتیں بھی پوری کروں گی۔ مجھے اس عورت کا اپنے بیٹے پر مہربان ہونا بڑا عجیب سا لگا۔ میں آپ کی بات کی قدر کرتی ہوں، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، مگر میں اپنے بیٹے سے بے پناہ محبت کرتی ہوں، اپنے بیٹے کے بنا رہ نہیں سکتی۔ اسی لیے اگر آپ مجھے اپنے گھر میں نوکرانی کے طور پر ہی رکھ لیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ میں آپ کے گھر کو بھی سنبھال لوں گی، آپ سے کوئی تنخواہ بھی نہیں لوں گی، بدلے میں آپ میرے بیٹے کو سنبھال لینا۔ دیکھو بیوی، مجھے کام والی کی ضرورت نہیں ہے، میں تمہارے بیٹے کو بنا کسی معاوضے کے سنبھال سکتی ہوں، لیکن تم یہ بتاؤ کہ تم اپنے بیٹے کے بغیر رہنے کو اتنا برا کیوں سمجھ رہی ہو؟ بے وقوف ماں مت بنو، ورنہ تو تم اپنے بیٹے کی زندگی برباد کر دو گی۔ نہیں جی، ایسا تو ہرگز نہیں ہے، میں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہوں اور اللہ کرے گا 1 مہینے کے بعد اس کے ابا آ جائیں گے تو اس کی زندگی پہلے سے بہت بہتر ہو جائے گی۔ باقی تو ہم غریب لوگ ہیں، ہماری زندگی میں اور ہے ہی کیا جس کی ہمیں تمنا ہو سوائے روٹی، کپڑے اور مکان کے۔ جب میں تمہیں سب کچھ دینے کو تیار ہوں تو تم اپنے بیٹے کو میرے پاس کیوں نہیں چھوڑ سکتی؟ اب اس عورت کی ضد پر مجھے مزید شک ہو رہا تھا۔ آپ کا بہت شکریہ، آپ ہمیں کسی قریبی پناہ گاہ میں ہی ڈراپ کر دیں، ہم وہاں چلے جائیں گے۔ رات گزر جائے تو کل کے بارے میں سوچ لیں گے۔ میں اپنے میکے چلی جاؤں گی، وہاں رہنا مشکل تو ہے، لیکن اپنے گھر کی اگر دہلیز کے باہر بھی رہنا پڑے، گھر کی چھت پر بھی سونا پڑے تو مجھے قبول ہے، لیکن میں اپنے بیٹے کو کسی کے پاس نہیں چھوڑ سکتی۔ یہ سن کر اس عورت کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ دیکھیے جی، میں تو آپ کے بھلے کی بات کر رہی تھی، لیکن پتہ نہیں کیوں آپ کو مجھ پر یقین نہیں آ رہا۔ اب اس عورت کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی تھی، میں کشمکش میں پڑ گئی تھی کہ ہم غریبوں سے اسے کیا مطلب ہوگا، میرے بیٹے کی بھلائی کے لیے ہی کہہ رہی ہوگی۔ پر پھر میری ممتا غالب آ گئی۔ میں نے کہا کہ میں آپ کو جانتی نہیں ہوں، اسی لیے آپ پر بھروسہ نہیں کر سکتی، آپ بس مجھے کسی لنگر خانے میں ہی اتار دیں۔ چلیے، میں آپ کو ایک آفر کرتی ہوں۔ وہ لڑکی گاڑی روک کر بولی۔ مجھے اب اس کی باتوں کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا تھا، کیونکہ اس نے لنگر خانے کے باہر گاڑی روکی تھی اور لنگر خانے کے باہر عجیب عجیب آدمی سو رہے تھے، انہیں دیکھ کر ہی ڈر لگ رہا تھا۔ 1-2 عورتیں بھی تھیں، پر مجھے کیا پتا کہ یہ عورتیں کون تھیں، کیسی تھیں۔ کم از کم جس لڑکی کے ساتھ میں ابھی بیٹھی تھی یہ پڑھی لکھی تو لگ رہی تھی، اس کے اندر بات کرنے کی بھی تمیز تھی، نہ ہی اس کے جسم سے بدبو آ رہی تھی اور نہ یہ کوئی خراب قسم کی لگتی تھی، غیر شادی شدہ معلوم ہوتی تھی۔ میں اس سے کہنے ہی لگی تھی کہ وہ میرے بیٹے کو بھلے سے اپنے ساتھ لے جائے کہ تبھی اس نے میری طرف دیکھا اور بولی، تم اپنے بیٹے کو 1 رات کے لیے میرے گھر بھیج دو، میں تمہیں بدلے میں 20,000 روپے دوں گی۔ اس کی یہ بات سن کر میں حیران ہو گئی تھی۔ میں اپنے بیٹے کو 1 رات کے لیے آپ کے گھر چھوڑ دوں؟ آپ مجھے 20,000 دیں گی، مگر کیوں؟ میرے بیٹے میں ایسا کیا ہے؟ وہ لڑکی ہنسنا شروع ہو گئی۔ وہ دیکھیں، کیا ہے نا کہ میری شادی نہیں ہوئی، میں اپنے گھر میں اکیلی رہتی ہوں اور اکثر اوقات میں لوگوں کی مدد بھی کرتی رہتی ہوں، لیکن بس یہ ہے نا کہ آج کل لوگ کسی پر بھروسہ نہیں کرتے۔ جیسے آپ کو مجھ پر شک ہو رہا ہے، مجھے آپ کا بیٹا بہت پیارا لگا ہے، میں چاہتی ہوں کہ یہ ایک دن میرے گھر پر رہے۔ آپ مجھے شریف لگیں تو عورت ہی عورت کو دیکھ کر پہچان جاتی ہے کہ وہ کیسی ہوگی۔ بس میں نے آپ کو دیکھا تو مدد کے لیے کہہ دیا۔
ورنہ اگر یہاں کوئی مرد بیٹھا ہوتا اس بچے کے ساتھ تو میں اپنی گاڑی روکتی بھی نہیں۔ آپ عورت تھیں، اکیلی بیٹھی تھیں تو میں نے گاڑی روک دی۔ چلے یہ لیں 20,000 روپے، میں آپ کے بیٹے کو لے جاؤں۔ میرا بیٹا بیٹھا ہکا بکا دیکھ رہا تھا، اس کو بھی سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ 20,000 روپے کوئی کم رقم نہیں تھی۔ میں نے دل میں سوچ لیا کہ ایک دن سے کیا ہو جائے گا، میں اپنے بیٹے کو جانے دیتی ہوں۔ ویسے بھی سامنے لڑکی ہی تو تھی، کون سا کوئی مرد تھا جو میرے بچے کو مار پیٹ دیتا یا اغوا کر لیتا۔ یہ تو ایک لڑکی تھی، وہ بھی غیر شادی شدہ۔ میں تو اسے کہہ سکتی تھی کہ مجھے ان پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، پر ضرورت تو تھی۔ اتنے سارے پیسے میں نے ایک ساتھ کبھی نہیں دیکھے تھے۔ میں نے 20,000 روپے پکڑ لیے، اپنے بیٹے سے کہا کہ بیٹا باجی کے ساتھ چلے جاؤ، یہ تمہارا بہت خیال رکھیں گی، تمہیں ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میری بات سن کر میرا بیٹا مطمئن ہو گیا۔ ظاہر ہے اسے تو ماں ہی کی ماننا تھی، سمجھدار تھا، بیچارہ بولا بھی نہیں کہ ماں تم 20,000 روپے کے عوض مجھے کیوں بیچ رہی ہو۔ بیچارہ چپ چاپ اس لڑکی کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ مجھے بڑی حیرت ہوئی تھی کہ اس لڑکی نے مجھے 20,000 روپے دے دیے۔ میں ابھی گاڑی سے اتر کر کھڑی اپنا چادر صحیح کر رہی تھی کہ لڑکی نے گاڑی چلا دی۔ میرے بیٹے کو لے کر یہ جا وہ جا۔ اس کے جانے کے بعد میرے دل میں عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ میں سوچنے لگی کہ کم از کم مجھے اس سے اس کے گھر کا پتہ پوچھنا چاہیے تھا۔ میں نے ایسا کیوں کیا؟ میں کتنی بے وقوف ہوں، میں دل میں سوچنے لگی۔ کم از کم میں اسے اس کا نمبر ہی لے لیتی۔ اب اگر وہ میرے بیٹے کو لے کر کہیں چلی گئی تو میں کیا کروں گی؟ میں کتنی بدبخت بدقسمت عورت ہوں جس نے اپنے بیٹے کو، صرف 10 سال کے بیٹے کو، ایک اجنبی کے حوالے کر دیا، وہ بھی بنا کسی پوچھ گچھ کے، بنا کسی مقصد کے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ محض پیار آنے کی وجہ سے اس نے میرے بچے کو اپنے پاس رکھنے کی ضد کی ہو۔ کوئی تو بات ہوگی، کوئی تو فائدہ ہوگا اس عورت کا جو وہ میرے بیٹے کو لے گئی، ورنہ اس طرح تو کوئی کسی کی مالی سرپرستی نہیں کرتا۔ آج کل تو لوگ کسی کو کھانا نہیں دیتے، پھر یہ تو بہت بڑی بات تھی جو اس لڑکی نے کی تھی۔ میرا دل پریشان تو تھا، مگر اس نے کہا تھا کہ وہ صبح میرے بیٹے کو میرے پاس پہنچا دے گی، اسی لیے میں چپ ہو کر بیٹھ گئی تھی۔ ویسے بھی میں اور کر ہی کیا سکتی تھی؟ سخت ٹھنڈ میں مجھے نیند نہیں آ رہی تھی۔ مجھے نہ صرف اپنی فکر تھی بلکہ اپنے بیٹے کی بھی پرواہ تھی۔ میری آنکھوں سے بے اختیار آنسو نکلنے لگے۔ سوچنے لگی کہ اگر اس عورت نے میرے بیٹے کو اغوا کر لیا، مجھے واپس نہیں کیا تو کیا ہوگا، اور مجھے اس کا انتظار کہاں کرنا چاہیے۔ میں نے سوچا کہ میں اسی پناہ گاہ میں اس عورت کا انتظار کروں گی۔ ظاہر ہے نہ وہ مجھے جانتی تھی نہ ہی میں اسے جانتی تھی۔ اس نے جہاں مجھے چھوڑا تھا، صبح میں لنگر خانے کے باہر ہی بیٹھ کر اس لڑکی کا انتظار کرنے لگی۔ 8 سے 9 بج گئے تھے۔ میرے دل کی دھڑکنیں بے ترتیب ہو رہی تھیں۔ میرا بیٹا ابھی تک مجھے نظر نہیں آیا تھا۔ تبھی 10 بجے کے قریب آ کر اس کی سفید گاڑی رکی۔ وہ گاڑی سے اتری، اس کے ساتھ ہی میرا بیٹا بھی گاڑی سے نکل گیا۔ میں نے دیکھا تو میرے بیٹے کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ میں اپنے بیٹے کو اس طرح دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ میرے بیٹے سے تو ٹھیک سے چلا بھی نہیں جا رہا تھا۔ میں نے دیکھا تو اس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں، لگتا تھا جیسے اس کی نیند پوری نہیں ہوئی۔ وہ لڑکی خود ہی میرے پوچھے بنا جواب دینے لگی، میں نے آپ کے بیٹے کو تو کہا تھا کہ سو جائے، اور اس کی نیند پوری نہیں ہوئی۔ حالانکہ میں نے اس کا بہت خیال رکھا، مگر شاید ماں کے بغیر اسے نیند نہیں آئی۔ صبح کے وقت سو گیا ہوگا، اسی وجہ سے اتنا زیادہ تھکا ہوا لگ رہا ہے۔ وہ لڑکی مجھ سے یہ کہتی، ہاتھ ملاتی وہاں سے جانے لگی کہ تبھی میرے بچے کی طبیعت خراب ہو گئی۔ چکر کھا کر وہ اس کی گاڑی کے قریب ہی گرنے والا ہو گیا۔ تب وہ لڑکی پیچھے کو مڑی اور بولی کہ آپ میری گاڑی میں بیٹھ جائیں، میں آپ کو آپ کے گھر تک چھوڑ دوں گی، آخر آپ نے کہیں تو جانا ہوگا نا۔ اب اس لڑکی کا انداز مجھے برا نہیں لگ رہا تھا۔ ویسے بھی اس نے مجھے 20,000 روپے بھی دیے تھے۔ میں چاہتی تو ان 20,000 روپوں سے خود بھی کوئی گاڑی وغیرہ بک کر کے کہیں جا سکتی تھی، پر میں نے ایسا نہیں کیا۔ میں اس عورت سے بات چیت کرنا چاہتی تھی کہ جس نے مجھے ایک بار 20,000 روپے دیے تھے، وہ میری آگے بھی تو مدد کر سکتی تھی۔ پھر امیروں کا کیا ہے، ہو سکتا ہے کہ اسے میرا بیٹا اچھا لگ گیا ہو، پسند آ گیا ہو۔ ایسی امیر لڑکیاں اپنی پسند کے کتے کے لیے لاکھوں روپے دے دیتی ہیں۔ پھر میرا بچہ تو انسان تھا، انسان کا بچہ تھا، خوش شکل تھا۔ میں نے یہی سوچ کر اس عورت کے ساتھ راہ و رسم بڑھانے کی سوچ لی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کہاں رہتی ہے، کیا کرتی ہے۔ اس نے مجھے اپنے بارے میں زیادہ کچھ نہیں بتایا۔ اتنے میں میرے بھائی جان کا گھر آ گیا۔ تبھی اس نے مجھے میرے گھر کے باہر چھوڑ دیا۔ کہنے لگی کہ میں کل آپ سے ملنے پھر آؤں گی، اگر آپ کی اجازت ہو تو۔ میں نے کہا ضرور، کیوں نہیں۔
اس کے بعد وہ لڑکی اپنے گھر چلی گئی۔ میں نے اپنے بیٹے سے پوچھا، کیا ہوا تھا اسجد؟ تمہیں یہ لڑکی کہاں لے کر گئی تھی؟ میں چاہتی تھی کہ اپنے بھائی کے گھر جانے سے پہلے اپنے بیٹے سے سارے سوال جواب کر لوں، وہاں جا کر تو وہ مجھے کوئی جواب نہیں دے سکے گا۔ میں نے اسجد سے پوچھا کہ اس عورت نے تمہیں کہاں رکھا تھا؟ تم سے کوئی کام تو نہیں کروایا؟ باتیں کیا کیں؟ اسجد نے آنکھیں ملتے ہوئے کہا، امی مجھے تو نہیں پتا، جب میں ان کے گھر گیا تھا انہوں نے مجھے شربت پلایا، کہا کہ تم جا کر دوسرے کمرے میں آرام کرو، سو جاؤ۔ میں تو سوچ رہا تھا کہ وہ مجھ سے گھر کے کام کروائے گی، پر ایسا تو کچھ نہیں ہوا امی۔ ہم غریبوں کو کوئی اتنی عزت دے دے، یہی بڑی بات ہے۔ میرا بیٹا اتنی سمجھداری کی باتیں کر رہا تھا، میں تو یہ دیکھ کر حیران ہی رہ گئی تھی۔ اس کی عمر بہت کم تھی مگر وہ بہت زیادہ سمجھداری والی باتیں کرتا تھا۔ بھائی نے دروازہ اتنے میں کھول دیا تھا، میں نے اسے بتا دیا کہ میری ساس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ بھائی کے چہرے پر ہمدردی کے ذرا بھی آثار نہیں تھے، اسے دیکھ کر لگ رہا تھا جیسے میرا آنا بھائی کو بہت برا لگا ہے۔ ویسے بھی اب تو وہ اپنی بیوی کی ہی باتیں سنتا تھا، ماں باپ اور ہم بہنوں کو تو وہ جوتے کی نوک پر بھی نہیں لکھتا تھا۔ مجھے اپنے بھائی کے اس رویے سے دکھ تو بہت پہنچتا تھا، پر میں اس سے کچھ نہیں کہنا چاہتی تھی۔ وہاں پر وہ پورا دن گزارنے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ میری اس گھر میں کیا وقت ہے۔ میں افسوس کرنے لگی کہ کاش اس لڑکی سے میں نے فون نمبر لے لیا ہوتا تو میں ابھی اس سے بات کر کے یہاں سے چلی جاتی۔ مجھے اپنی بھابھی کا کڑوا رویہ بہت دکھ دے رہا تھا۔ میرے پاس وہ 20,000 روپے تو تھے، میں اگر چاہتی تو یہ گھر چھوڑ کر جا بھی سکتی تھی، پر 20,000 روپے کے دم پر میں اپنا گھر نہیں چھوڑنا چاہتی تھی۔ میری بھابھی میں تو اتنی حیا نہیں تھی کہ وہ مجھے یہاں پر 2 دن ہی رہنے دیتی۔ اس نے مجھ سے گھر کے کام کروانے شروع کر دیے۔ رات کو میرا دل سخت گھبرانے لگا تھا۔ گھر کے کام کرنے کے بعد میرا دل سخت گھبرا رہا تھا۔ میں نے سوچ لیا کہ میں باہر جا کر کچھ دیر ٹھنڈی ہوا کھا لیتی ہوں۔ میں اپنے گھر کے دروازے کے باہر بیٹھی ہی تھی کہ ایک بڑی سی گاڑی آ کر گھر کے سامنے رکی۔ میں نے دیکھا کہ اس گاڑی میں بھی ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی تھی۔ اس عورت نے مجھے دیکھتے ہی پہچان لیا ہو جیسے۔ مجھ سے اس نے میرا نام پوچھا۔ میں نے کہا کہ میں ہی ہوں۔ کہنے لگی، آپ کا بیٹا کیا آپ کے گھر پہ ہے؟ میں نے اپنے بیٹے کو فوراً بلایا۔ اس نے میرے بیٹے کو غور سے دیکھا اور بولی، آپ اپنے بیٹے کو میرے ساتھ بھیج سکتی ہیں، میں آپ کو 30,000 روپے رقم دوں گی۔ یہ سن کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ 30,000 روپے رقم دیں گی؟ مگر میرے بیٹے میں ایسا بھی کیا ہے کہ یہ عورتیں میرے بیٹے کو گھر لے جانے کے لیے پاگل ہو رہی ہیں؟ میں نے دل میں سوچا، پر یہ بہت اچھا موقع تھا۔ میرے بیٹے نے تو مجھے ویسے بھی بتایا تھا کہ اس عورت نے کچھ نہیں کیا سوائے اسے دوسرے کمرے میں سلانے کے۔ میں نے بلا جھجک اپنے بیٹے کو اس لڑکی کے ساتھ بھیج دیا۔ ظاہر ہے میں اپنے بھائی پر بھی احسان جتانا چاہتی تھی کہ میں نے اس کی بیوی کے رویے سے تنگ آ کر اپنے بیٹے کو واپس اپنے سسرال بھیج دیا ہے۔ وہ لڑکی میرے بیٹے کو اپنے ساتھ لے گئی، بولی کہ میں صبح آپ کو 30,000 روپے دے کر جاؤں گی۔ میں دل میں بہت خوش تھی۔ پتہ نہیں میرے بیٹے میں ایسی کون سی بات ہے کہ عورتیں اسے اپنے گھر لے جاتی ہیں، مجھے بھی پیسے دیتی ہیں۔ میرا دل بڑا خوش تھا۔ میں نے سوچا کہ اگر آج بھی 30,000 روپے مل گئے تو میں کسی کرائے کے مکان میں ہی رہنے لگوں گی۔ کرائے کا مکان زیادہ مہنگا بھی نہیں ملتا، 5,000 روپے میں ایک بیٹھک تو کرائے کے لیے مل ہی جاتی ہے۔ میرے دل میں بڑا اطمینان تھا۔ اس دن میں نے اپنے بھائیوں کی کوئی خوشامد نہیں کی، مگر میرے دل میں ایک ڈر ضرور تھا کہ جب وہ لڑکی میرے بیٹے کو صبح یہاں چھوڑنے واپس آئے گی تو یہ سب کیا سوچیں گے کہ میرا بیٹا کہاں گیا تھا۔ میرے پاس تو اس بات کا کوئی حل نہیں تھا، اسی لیے میں صبح صبح گھر سے باہر نکل کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ کوئی بھی لڑکی آ کر اس گھر پر بیل بجائے اور سب کو پتہ چل جائے کہ میرا بیٹا اس کے پاس تھا۔ اسی بات سے بچنے کے لیے میں گھر کے دروازے کے باہر کھڑی ہو کر اپنے بیٹے کا انتظار کرنے لگی۔ تھوڑی ہی دیر گزری تھی، میرا بیٹا وہاں سے نکل گیا، واپس میرے پاس آیا تو بے تحاشا رو رہا تھا۔ مجھے اس کے رونے کی وجہ سمجھ نہیں آئی۔ اس لڑکی نے مجھے 30,000 روپے کی بجائے 15,000 روپے دیے اور وہاں سے چلتی بنی، بولی کہ تمہارا بیٹا روتا بہت ہے۔ میں نے تو سوچا تھا کہ یہ ہنسی خوشی میرے ساتھ رہے گا، پر یہ تو بہت ہی بدتمیز لڑکا ہے۔ میں حیران ہو گئی تھی کہ وہ میرے بیٹے کو بدتمیز کیوں کہہ رہی تھی۔ میرا بیٹا تو بہت شریف تھا۔ میں نے اپنے بھائیوں کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا، یہی کہا کہ میرا بیٹا اپنی دادی کے گھر گیا تھا، لیکن میرے دل میں چور تھا۔ میں پریشان بھی تھی، جی چاہتا تھا کہ کسی نہ کسی سے بات کروں، یہ بات سب کو بتا ہی دوں، پر جب قدرت نے
انسان کے سامنے کچھ لانا ہوتا ہے تو پھر اسے خود کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اور میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ وہ رات بڑی بھاری تھی، مجھے لگا کہ شاید میں اپنی جان دے دوں گی۔ ہمارے گھر ایک عجیب قسم کا آدمی داخل ہوا تھا۔ آتے ہی اس نے میرے بیٹے کا نام لیا۔ سر پر اس کے ایک بال بھی نہ تھا، قد تقریباً 6 فٹ کے قریب ہوگا۔ میں اس کے نام بھی نہیں جانتی تھی۔ اس نے گھر میں داخل ہو کر میرے بیٹے کا نام پکارا اور بولا، تمہارا بیٹا کہاں ہے؟ مجھے 1 دن کے لیے تمہارا بیٹا چاہیے۔ وہ آدمی ایسے کہہ رہا تھا جیسے کسی کھلونے کی بات کر رہا ہو۔ میں سمجھ گئی تھی کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے۔ میں نے اپنے بھائیوں کے سامنے اس آدمی کی منت کرنا شروع کر دی۔ جی، میں تو بیوہ عورت ہوں، میرا کون سا بیٹا؟ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے شک ہو گیا تھا کہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ وہ آدمی ہم پر زبردستی کرنے لگا کہ محلے والے بھی اکٹھے ہو گئے۔ بات آئی گئی ہو گئی، وہ آدمی تو وہاں سے چلا گیا، پر مجھے وہاں سے نکلنا پڑا۔ میں جانتی تھی کہ میرے بیٹے میں ایسی کوئی بات ضرور ہے جو سب لوگ اسے اپنے گھر لے کر جاتے ہیں۔ میں اس لڑکی سے بات کرنا چاہتی تھی جو میرے بیٹے کو پہلی بار وہاں لے کر گئی تھی، پر میرے پاس اس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ میں اس بات کا خود ہی پتہ لگاؤں گی۔ میں نے سوچا کہ ہمت کر کے قریبی تھانے چلی جاتی ہوں، اور تو میرے پاس کوئی سہارا نہیں تھا۔ میں نے اپنے بڑے بھائی کو ساری بات بتا دی۔ بڑے بھائی نے مجھے خوب لان تان کی، بولا کہ تم تو سدا کی بے وقوف ہو، اپنے بیٹے کو کیوں بیچ رہی تھی؟ تمہیں پتہ بھی ہے کہ آج کل کا ماحول کیسا ہے۔ تمہارا بیٹا 10 سال کا ہے محض، اس کے ساتھ کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ اب تو تم نے ہمارے گھر کا پتہ بھی لوگوں کو بتا دیا ہے۔ تم نہیں جانتی شاید کہ تمہارے بیٹے کے پیچھے لوگوں کا کیا مقصد ہے، پر مجھے تو پتہ ہے، اسی لیے تو کل اس آدمی کے آنے پر میں چپ ہو گیا تھا۔ تمہارا بیٹا انٹرنیٹ پر وائرل ہو رہا ہے۔ تمہارے بیٹے کے ساتھ 2 لڑکیوں نے پرتشدد ویڈیو بنائی ہے، اور بس وہی ویڈیو پورے انٹرنیٹ پر چل پڑی ہے۔ تم بیوقوف بدھو عورت، تم نے یہ بھی نہیں سوچا کہ تمہارا بیٹا تمہیں چند روپے کما کر دینے کے لیے عورتوں کے تھپڑ کھا رہا ہے۔ تمہیں اتنی تمیز نہیں ہے کہ تم اپنے لالچ میں اپنے بیٹے کو تو بخش دو۔ تم جیسی بد نصیب بدبخت ماں میں نے آج تک کہیں نہیں دیکھی۔ میرے بھائی کی یہ باتیں سن کر میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ حقیقت کا یہ رخ بھی ہوگا۔ میں نے تو کبھی انٹرنیٹ کھول کر نہیں دیکھا تھا، مجھے کیا پتا کہ وہاں کیا کیا ہوتا ہے۔ میں نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر خوب پیار کیا، اسے معافی بھی مانگی، لیکن جو داغ اس کے دل پر لگ چکا تھا اسے کیسے دور کروں، میری سمجھ سے باہر ہے۔ اور پھر اس آدمی کا بھی ڈر خوف مجھے الگ ہے۔ وہ بھی لوگوں میں مشہور ہونے کے لیے میرے بیٹے کو لے کر جانا چاہتا ہے، مگر سمجھ نہیں آتی کہ میں اس کے نرغے سے کیسے بچوں۔ سنا ہے کہ وہ بہت بدمعاش اور بڑا آدمی ہے۔ خدا کے لیے مجھے بتائیے کہ میں کیا کروں۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔